57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا. مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا. جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نہ میں نے وہ اویل کی ہیں، نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے. این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی، یہ تو اس کے احتساب کی اصل حقیقت ہے. شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی معافی مانگنے کی بجائے این آر او کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس جو ہے اس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کس کیس کے اندر ان کو جو ہے وہ رکھا گیا، پھر ان کا جو پاسپورٹ تھا اس کو کنفسکیٹ کیا گیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ چونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، اور اس کو روکنے کے لیے یہ ساری کارروائی جو ہے وہ کی گئی، اور جس طرح سے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ ان کو جو ریلیف ملا ہے وہ جو امینڈمنٹ ابھی کی گئی ہے نیب کے قانون کے اندر، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پہلے جو قوانین تھے اس کے مطابق ان کو ریلیف ملا ہے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو نیب کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہیں اس کے اوپر بھی آج کارروائی ہوئی اور بحث ہوئی. اور پھر جو فیصل واڑہ کا جو کیس تھا، یعنی لائف لانگ جو ان کو ایک نااہلی کا ان کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، وہ کیس بھی چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی بتایا جاتا ہے کہ کالا قانون کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور سینٹ کے اندر بھی اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر ہیں پلوشہ صاحبہ، انہوں نے بھی ایک بل جو ہے وہ پیش کر رکھا ہے. اور آج میٹنگ جو ہے، ایک پہلی میٹنگ ہوئی ہے، وہ جو ایک مبینہ آڈیو ٹیپ جو ہے اور آڈیو جو ہے باہر آئی تھی، جس میں عمران خان صاحب اور ان کے باقی جو رفقا ہیں وہ ان کے جو سائفر آیا تھا اس کے اوپر جو گفتگو ان کی جا رہی تھی، اس کے اندر باقی جو انٹیلیجنس ہے جس میں آئی بی آئی ایس آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس کو رانا صاحب نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ہیڈ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی آخری حد تک تحقیقات جو ہے وہ کی جائیں گی. ان تمام معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار سلیم حیدر صاحب، ایس اے پی ایم ہیں آپ اور سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیب قانون کی جو تبدیل آپ لوگوں نے کی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو این آر او 2 کہہ رہی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحید صاحب، پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں آخری ٹائم پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ نیب قوانین میں یہ ترمیم کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ خود سے جو کریں وہ ٹھیک، اور جب دوسرا کرے تو پھر ہم نے مخالفت کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے غلط ہو اس میں. تو این آر او 2 آپ کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں بھی. اور ویسے اگر آپ ایک اس پہ نیوٹرل تجزیہ کریں تو جو نیب کے قوانین تھے وہ بہت زیادتی والے قوانین تھے کہ دیکھیں نا، 90 دن جو ہے لوگوں کو بغیر دیکھیں یہ اس میں کدھر گئی وہ اپنا انسانی حقوق اور وہ ساری چیزیں کہ ایک ڈکٹیٹر نے اپنے مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے وہ قانون بنایا کہ 90 دن کے لیے ایک دفعہ یہ عدالت نے 90 دن کا ریمانڈ دے دیا، آپ نے ان کے حوالے کر دیا، وہ مرے جیے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 1200 ارب روپے کے جو کیسز تھے وہ انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے جو ہے، حالانکہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں جن کو بینیفٹ ملا ہے اس سے. دیکھیں بھائی صاحب، ایسے ہے نا کہ 1200 ارب روپے جو یہ کہتے ہیں ہم نے ریکور کرایا ہے، کوئی ایک میگا جس کو جو ہائپ کریٹ کی انہوں نے مختلف سیاسی لوگوں پہ، مجھے ایک کیس بتا دے جس میں سے 1% انہوں نے ریکور کیا ہو. چھوٹے ملازمین کو ان کو رگڑا دے کے بیچاروں کو اب 90 دن کے لیے کسی کو ڈال دیں گے، اسے کہیں گے کہ اپنی جائیداد ہمیں دو، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ تو ظلم کے ذریعے انہوں نے سارا کچھ کیا. اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک کیس بھی کورٹ میں ثابت نہیں ہوا. پوری قوم کو انہوں نے گمراہ کیا.
فلانا اتنے کھا گیا، فلانا اتنے کھا گیا، اور اربوں، اور وہ کیلکولیٹر میں نہیں آتے جو فگر یہ بتاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ سے بھی اوپر کام چلا جاتا ہے، ایک بندے کی کرپشن، اور کسی جگہ وہ ثابت نہیں ہوئی. اخیر میں جا کے انہی کورٹوں نے اس میں جو ہے سارے کیسز جو ہے وہ فارغ کر دیے. تو نیب قوانین جو ہے ضرور احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے، احتساب بہت ضروری ہے. ویسے تو آلریڈی دیکھیں ایف آئی اے ہے، آپ کا اینٹی کرپشن ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹل اپنے یعنی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے. پھر پارلیمان جو ہے اس سے بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا یعنی ادارہ کون سا ہو سکتا ہے جو کہ لوگوں کا ووٹ لے کے آتے ہیں. بٹ ایشو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور نیب بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارہ بن چکا ہے جس کو ایز اے ٹول خود سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس کے اندر جب ان کو ضمانت دی، انہوں نے 2 سال تک تو وہ اندر رگڑا کھاتے رہے. آخر آ کے سپریم کورٹ سے انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ بھائی یہ تو یعنی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ استعمال ہوتا رہا. دیکھیں نا یہ ظلم ہے نا. اب 2 سال ان کو کون واپس کرے گا؟ اخیر میں تو چلے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جی بڑی زیادتی ہے، کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا. احسن اقبال کے ساتھ اسی طرح ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بالکل ہے. خورشید شاہ صاحب کو دیکھیں کتنا انہوں نے 2 سال 2.5 سال رگڑا لگایا. وہ بیچارے ابھی تک اس میں سے جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس وقت بیسیکلی اپوزیشن کے ٹاپ لوگوں کو اس لیے یہ رگڑا لگتا رہا تاکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کاروائی نہ. شاہ صاحب نے عمران خان کے خلاف بولے، 2 سپیچز انہوں نے کی تو ان کو وہ بڑا برا لگا، پھر ان پہ پورا پریشر ڈالا گیا. جیسے مریم کے ساتھ دیکھیں، دیکھیں ایک عورت ہے، آج ہمیں بتاتے ہیں آپ بڑے بھاشن دیتے ہیں فلاں یہ فلاں وہ، تو اس وقت انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ہو، ملک ٹھیک تب بھی ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کراس دی بورڈ ہو. اب عمران خان صاحب پوری قوم کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، کوئی ایک سچی بات وہ نہیں کرتے. آج ہر بات میں سے کیڑے نکالتے ہیں. جب 4 سال خود گورنمنٹ میں رہے تو ان سے پوچھے انہوں نے کون سا وہ اصول ہیں جن پر وہ چلے. ہر اپنے مخالف کو انہوں نے جو ہے رگڑا لگایا. اور جب کبھی نیب کے چیئرمین کا تھوڑا سا ضمیر جاگا، تھوڑا ہلا جلا، تو وہ ویڈیو سامنے کر دی کہ اگر تم نے حکومتی کسی کے نزدیک گئے تو پھر یہ تو پہلی قسط ہے، اس کے بعد اور بہت ساری آئیں گی. تو انہوں نے فوراً وہاں سے پھر یو ٹرن لے لیا، اور جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی تھی 2 3 سال بعد. ویسے اس طرح کے اداروں کو ڈو یو تھنک کہ مطلب آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر رہے ہیں، 18 امینڈمنٹ کے اندر تو پورے کانسٹیٹیوشن کو رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں جو بنی تھی 8-9 مہینے انہوں نے لگا کے، تو اس طرح کے اداروں کی ڈو یو تھنک کہ ضرورت ہے کہ جس کو اگر پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا تو الٹا نقصان ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا وحید صاحب کہ پیپلز پارٹی نیب کے اس ادارے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو کور جو دیا ہوا ہے نا، آج تو نون لیگ بھی رو رہی ہے، اور نون لیگ ماننے کے لیے ابھی کل آنے والے ٹائم پہ پی ٹی آئی بھی روئے گی. لیکن جب کسی ایک کے خلاف وہ چلتا ہے نا تو دوسرے پھر خوش ہوتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے. اس کو استعمال کرو. 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی اس کو بہتر کرنا چاہتی تھی، اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، دوسرے اداروں کو طاقتور کرنا چاہتی تھی، جو آلریڈی آپ نے یہاں پہ ابھی بتائے ہیں بہت سارے ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. لیکن اس میں ہمارے ان دوستوں نے نون لیگ اور انہوں نے تعاون نہیں کیا اس میں، اور اکیلے پیپلز پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی. ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر نمبر کم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ مطلب پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پی ڈی ایم جو ابھی حکومت کے اندر ہے وہ مہنگائی کے اوپر بڑی زیادہ بات کرتی رہی. آج مہنگائی بہت زیادہ پچھلے 4-5 مہینوں میں ہو گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر عوام کی ووٹرز کی طرف سے؟ اور یہ ایک فیکٹر ہے کہ لوگ یعنی عمران خان صاحب جو بھی بیانیہ لے کے اس وقت گئے ہوئے ہیں، عوام اس کو جو ہے پوزیٹیولی رسپانس کر رہی ہے، اس کو بالکل کر رہی ہے. دیکھیں بہت بڑا پریشر ہے. مہنگائی جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اگر پیپلز پارٹی سے ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، تو میں اب اس کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لوں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا دفاع کرتا رہوں، تو میرے خیال میں وہ مناسب بات نہیں ہے. عوام جو ہے مہنگائی سے تنگ ہے اور بہت تنگ ہے. ابھی جو پچھلے دنوں میں بجلی کے بل وغیرہ آئے ہیں
اس میں کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن ہی نہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ جو لگائی فیول ہوئی تھی. ایڈجسٹمنٹ جو مرضی ہے لگاتے ہیں, اور یہ ظلم ہے. دیکھیں میں نے خود دیکھا ہے 33 یونٹ کا بل 2800 روپے میں نے دیکھا ہے, 100 روپے یونٹ پڑتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے 98 یونٹ کا بل 7600, یہ جو 100 یونٹ کہتے ہیں. تو مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر ہماری گورنمنٹ نے اس مہنگائی پہ قابو نہ پایا, ڈار صاحب تو ویسے ایکٹیو آدمی ہیں, لوگوں کو ریلیف نہ دیا, تو پھر ہمارے لیے کوئی زیادہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ڈار صاحب کے آنے سے میں ڈار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی انہیں ایک ہفتہ نہیں ہوا آئے ہوئے, لیکن انہوں نے ایک ڈالر نیچے آ گیا, پیٹرول نیچے کیا, ڈالر نیچے آ گیا, اور انہوں نے ہمت کی کہ جو اوگرا کی طرف سے 2 روپے لکھا گیا تھا انہوں نے 12 روپے کا ریلیف دیا عوام کو. انہوں نے کہا کہ IMF کو میں خود ڈیل کر لوں گا. ایک سیزنل بندے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں بڑی توقع ہے کہ انشاءاللہ ڈار صاحب کے آنے سے ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے, اور جو غریب عوام ہیں ان کے لیے بھی ریلیف ملے گا انشاءاللہ. مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک شبے والی بات. آپ خود بھی ماشاءاللہ SAPM ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کابینہ جو ہے مطلب اس وقت افورڈ کر سکتا ہے ملک؟ لیکن کہ اس کی ضرورت تھی اس طرح یہ ہے کہ جو بھی مطلب بعض مطلب ایسے ہیں کہ جو مطلب محکمے بھی ان کو نہیں ابھی تک ایلوکیٹ کیے گئے. آئی تھنک کہ آپ کو بھی ابھی نہیں ملا ہے. نہیں ابھی نہیں ملا, لیکن 1-2 دن میں توقع ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گا. انشاءاللہ. چلیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیبنٹ جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بھی منسٹریز ہیں نا وہ انہی میں آپ کے پاس منسٹر ہے تو اسٹیٹ منسٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ منسٹر ہے تو پارلیمانی سیکرٹری نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت چونکہ ملک کے اوپر, ہمارے خزانے کے اوپر آلریڈی اتنا پریشر ہے, قرضے ہیں, IMF کی تلوار لٹکتی ہے, تو اس میں ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اخراجات کو کنٹرول کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے وہ پھر گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ بڑی پارٹی ہے نا دو, تو ان کے اوپر زیادہ پھر لوگوں کی تنقید جو ہے وہ آتی ہے. تنقید ان کی جائز ہے اور وہ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. جو کیبنٹ ہے نا اس میں پیپلز پارٹی کے اب یہ SAPM ملا کے 17 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے حصے میں 9 پہلے تھے اور 8 ابھی ہوئے ہیں. صحیح. تو ہمارے تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس کوٹے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو SAPM اور منسٹرز ہیں ان سب پہ کٹ لگایا ہے. صحیح ہے. جو ان کو آئل ملتا تھا گاڑیوں کا اس کو کٹ کیا ہے, جو پارلیمانی سیکرٹری کو ملتا تھا اب منسٹر کو وہ ملتا ہے. پہلے ان لمیٹڈ تھا, اب ان لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 300 لیٹر ہے یا 350 لیٹر ہے. صحیح. اسی طرح باقی جو ہاؤس یا TADA وغیرہ وہ ختم ہو گیا ہے, ہاؤس رینٹ وغیرہ وہ جو ہے کم کر دیا. تمام چیزوں کو کٹ لگا کے ان کو کافی کم کر دیا, کیونکہ ابھی مجھے ملا کچھ نہیں ہے تو میں پوری طرح سے آپ کو وہ بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈو یو تھنک کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہی ہوں گے, یا جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی کرنے والے ہیں ایک اور اٹیمپٹ جو ہے نا 25 مئی والی اسلام آباد کے اوپر, آج پشاور میں, بلکہ انہوں نے وہ جو آپ کے گورنر ہیں پشاور کے KP کے گورنر تھے, انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے وہ حلف نامہ لیا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے اس جہاد میں حصہ لیں گے. تو جب وہ لوگوں کو اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ لے کر آئیں گے تو پھر کون سی مطلب سرکار جو ہے وہ دیکھیں ابھی متھا لگائے گی. رو کے ہماری امریکہ کے جہاد سے جان چھوٹی. امریکہ کے لیے ہم جہاد کرتے رہے. عمران صاحب کا جو جہاد ہے اس سے جان چھڑانا ملک کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا. اور ابھی خان صاحب جو ہے لوگوں سے حلف لے رہے ہیں. اب اس پہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ خان صاحب یہ جیسے جہاد کہہ رہے ہیں, وہ جہاد تو سب لوگوں کو پتہ ہے. اب ان کی وہ ریکارڈنگ بھی آ گیا ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو ان کو کولو فیل میں تضاد ہے, جو اس مطلب اللہ اور رسول کا نام بھی وہ صرف اپنی پولیٹیکل فائدے کے لیے لیتے ہیں, تو اس بندے پہ بندہ کیا توقع کر سکتا ہے. اور جب بھی ملک تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کرو, اور تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جی $250 پہ چلا گیا ہے. پہلے بھی جو کچھ ہوا دیکھیں, جب نیچے آیا انہوں نے جو ہے رولر اپر ڈالنا شروع کر دیا, پھر اکانومی خراب ہونا. جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ملک کی خرابی ہوگی. تو خان صاحب نے تو نیگیٹو چلنا ہے, اور جہاد جو وہ لے رہے ہیں, جو ان کا اپنا حال ہے, وہ جہاد آپ کے سامنے ہی ہے. اور میں ایک آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ جو مرضی ہے کر لیں,
خیبر پختونخوا گورنمنٹ ان کے پاس ہے, پنجاب گورنمنٹ اب ان کے پاس ہے. تنخواہیں بھی نہیں دے سکے ابھی تو ان کی تنخواہیں, ابھی خبریں آ رہی اب دیکھیں تھی, اب وہ ڈال آپ پہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں مرکز نے پیسے ہی نہیں دیے. مرکز نے پیسے نہیں دیے. جب کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو خسارہ انہوں نے بتایا وہ 250 ارب تھا, اب 800 850 ارب سے زیادہ 870 ارب غالباً آج کا ان کا خسارہ ہے. جی ہاں. اور اتنے پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دے سکے, اور کہتے ہیں کہ ملک کو میں جو ہے وہ بڑی ترقی کی طرف لے جا رہا تھا. خیبر پختونخوا کا بیڑا آپ نے غرق کر دیا ہے. جب وہاں آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں کہ آپ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں, وہاں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے, اور صرف جھوٹ کی بنیاد پہ. لیکن بات آپ والی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے تو پھر خان صاحب کی بات کو ایگزیکٹلی مہنگائی جو ہے نا وہ آپ کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اگر آپ اس پہ کنٹرول کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا لوگوں کو ریلیف ملنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی حکومت میں ہو, عوام کو تو سستی چیزیں چاہیے, بجلی کے بل کم ہونے چاہیے, پیٹرول کی پرائسز کم ہونی چاہیے, ڈالر جو ہے وہ کم از کم ایسی رینج میں ہو کہ لوگوں کی پہنچ تک ہو. دیکھیں نا لوگ بیچارے جو ہیں ابھی جو خان صاحب کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں وہ تو جھوٹ میں آ جاتے ہیں نا. عوام پہ آپ گلہ نہیں کر سکتے. عوام کو تو جو سبز باغ دکھاتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ ہمارے ملک کو ٹھیک کر دے گا. صحیح بات ہے. تو عوام بیچاری کے ساتھ تو جو ہے وہ ہر دور میں, میں اپنی گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ آئی نا, آپ پیچھے لمبے عرصے سے دیکھیں جتنا مجھے ہوش ہے, جو گورنمنٹ آئی اس نے یہی رونا رویا کہ پچھلی گورنمنٹ نے تباہی بربادی کر دی اور ہم آ گئے ہیں اور ہم یہ. تو عوام تو اب وہ باتیں سن سن کے اب وہ بیچارے فیڈ اپ ہو گئے ہیں. انہیں کم از کم ریلیف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور ہمارے لیے اس میں معافی نہیں ہے, بالکل معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے. اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں پرائم منسٹر کے سامنے بھی کروں گا, میں اپنی قیادت کے سامنے کرتا ہوں. صحیح ہے. ابھی بلاول صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, میں نے ان سے یہ باتیں کی کہ لوگ جو ہیں ان کو ریلیف بڑا ضروری ہے. وہ اس بات اس طرح کی باتیں سننے کا لیڈرشپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. ویسے بہت کم ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو سنتے ہیں, ورنہ اس قسم کی باتیں سننے والے پھر بندوں کو قریب نہیں آنے دیتے, کیونکہ سچی باتیں کرنے والوں میرا تو دیکھیں نا, میرا اللہ سے وعدہ ہے میں نے سچی بات کرنی ہے اور آپ نے غریب لوگوں کی بات کرنی ہے, چاہے کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ووٹ لے کے آتے ہیں لوگ, آپ لوگوں کے اوپر بہت, آپ لوگوں پہ انحصار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اور ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کا درد ہے. بالکل صحیح ایمانداری سے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم نے اس مٹی پہ مرنا ہے, اس میں دفن ہونا ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں, اگر ہم یو کے شفٹ ہونا چاہیں, امریکہ چاہیں, اپنا کسی اور ملک میں کینیڈا جانا چاہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں جانا. ہم نے اسی مٹی پہ رہنا ہے, ہمارے اولادوں نے یہاں دفن ہونا ہے. تو جب یہ اس ملک کی حالت خراب ہوگی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. بہت شکریہ سردار سلیم حیدر صاحب, آپ مشیر ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عبدالقادر صاحب, چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور آج مریم صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں کیا مفتاح اسماعیل صاحب کا جو ریموو کرنا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا جو آنا ہے, اس سے ڈو یو تھنک کہ بہتری آئے گی؟ بیکاز اگر ہم ڈالر کی پرائس دیکھیں وہ نیچے آ رہی ہے, پیٹرولیم پرائسز کے اندر بھی جو ہے, جس کے اندر آپ کی اسپیشلٹی ہے, آپ چیئرمین بھی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی ان سینٹ فار پیٹرولیم, تو ڈو یو تھنک کہ واقعی میں اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے معیشت اب بہتر ہو جائے گی؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 172-75 روپے سے 240 پہ لے کے گئے ہیں, اور جو ملک کو نقصان ہونا تھا وہ نقصان کر دیا ہے. اب یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ کہیں جی میں نے آپ کو 50 میٹر بڑے کھڈے میں پہلے پھینک دیا یا 70 میٹر کھڈے میں,
اور اب میں نے جو ہے 70 میٹر سے اٹھا کے آپ کو 30 میٹر پہ یا 40 میٹر کھڈے پہ لے آنا ہے، تو میں نے آپ کو 30 میٹر یا 40 میٹر کھڈے کا فائدہ دے دیا. آپ نے جو 5 سال میں یا 4 سال میں ڈالر کی ڈیویلیویشن ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، وہ آپ کے پی ڈی ایم کی اس حکومت کے آنے کے بعد 6 مہینے میں ہوئی ہے. اور اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب نہیں سنبھال سکے اور اسحاق ڈار صاحب سنبھالیں گے، تو کیا مفتاح اسماعیل کو عمران خان نے لگایا تھا یا کیا مفتاح اسماعیل کو پی ٹی آئی نے لگایا تھا؟ مفتاح اسماعیل بھی تو انہی کا اکنامک وزٹ تھا، انہی کا فائنینشیل وزٹ تھا نا. اور یہ ابھی دوسرا وزٹ اگر لے کے آئے ہیں، تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ورلڈ میں پیٹرولیم کی پرائسز گر رہی ہیں اور اس گرنے کو اگر آپ ڈائریکٹ فائدہ عوام کو پورا نہیں دے رہے اور تھوڑا سا فائدہ دیا ہے، اور آپ پیٹرول کی پرائس آپ 150 سے لے گئے 250 پہ، اگر وہاں 10 روپے آپ نے فائدہ دے دیا ہے، تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ 6 مہینے پہلے یہ 150 کی تھی؟ یہ اس وقت 150 کی تھی جب انٹرنیشنل مارکیٹ 112 کی تھی. تو یہ چیزیں بھی تو ہم نے دیکھنی ہے نا وحید بھائی. ہم نے صرف یہ کیا دیکھ لیا کہ 12 روپے کم ہو گئی ہے، کیا آپ نے یہ بھی دیکھا؟ لیکن صحیح ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں بالکل. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے پچھلی گورنمنٹ کے اندر، ظاہر ہے یہ 4تھی دفعہ وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں، پچھلی حکومت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کو انہوں نے 91 کے اوپر جو ہے وہ رکھا 3.5 سال تک. اور جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو وہ تقریباً 116 پہ یا 112 پہ لے گئے تھے، اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ 22 پہ لے گئی تھی. یعنی آپ لوگوں کو تقریباً 122 کا ڈالر ملا تھا، وچ وینٹ اپ ٹو، جی ہاں، جب یہ گورنمنٹ گئی تو 182 پہ تھا. تو آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، لیکن وین وی ایویلویٹ اسحاق ڈار صاحب پرفارمنس، تو وہ اس اعتبار سے تو بہتر تھی ان کی پرفارمنس. نہیں بالکل ان کی دیکھیں، اس کا ڈار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ریئل ویلیو ہے، ویلیو، وہ لیس دین 200 ہے. یہ تو جو لے کے گئے ہیں یہ انہی کی اپنی گورنمنٹ کی ہی نااہلی ہے یا ان کی اپنی مس مینجمنٹ ہے یا سٹے بازی ہو رہی ہے. اور میں نے فلور پہ بھی اس دن کہا تھا کہ $1 ڈالر بڑھنے کا مقصد آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ 75 بلین ڈالر کی پاکستان میں قرضہ بڑھ جاتا ہے ہم پہ ہر سال. 75 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے، وہ 75 ارب $1 بڑھنے سے ہے. 10 روپے ڈالر بڑھتا ہے تو 750 ارب کا جتنی امپورٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. عوام کو نقصان ہوتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، غریب سے غریب آدمی کو، امیر سے امیر آدمی کو، سب کو نقصان ہے. جب 50-60 روپے بڑھا ہے تو 5,500 ارب کا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ کو سالانہ. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ڈالر لے کے بھی یہی لوگ گئے نا. تو اگر ڈالر کو دوبارہ 175 پہ لائیں گے، 180 پہ لائیں گے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو لا کے 200 یا 210 پہ 4-6 مہینے چلا کے دوبارہ 230 پہ لے جائیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو بالکل ایک لیکن قائد صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لا کے تو چھوڑ کے چلے گئے. تو ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، یعنی ہم نے سیاست کے بجائے ریاست کو بچایا. وہ this is what they are saying. چلے بات سنیں، فگرز تو جو ہے نا غلط نہیں کہتے. جس وقت یہ سٹارٹ ہوئی نو کانفیڈنس موومنٹ، یا جس وقت یہ سازش سٹارٹ ہوئی، 16 ارب ڈالر کے دسمبر میں ریزرو تھے آپ کے فورن کرنسی کے، ٹھیک ہے. آج 8.25 ارب ڈالر کے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ 2021-22 کی جو اکنامک سروے خود فائنانس منسٹری نے، مفتاح اسماعیل نے، خرم دستگیر نے، انہوں نے سائن کیا، اس پہ 5.946% کی گروتھ دکھائی. ٹھیک ہے نا. اس پہ ایکسپورٹ کی 20% کی گروتھ دکھائی پچھلے سال کی. اس سے پچھلے سال کی 5.74 کی گروتھ تھی جی ڈی پی کی، اور اس سے پچھلے سال بھی ایکسپورٹ کی گروتھ تھی. تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک ملک جو ہے پچھلے 20-30-40 سال سے فائنینشلی بالکل قرضوں میں دبا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس کے نیگیٹو اس کی جو امپورٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ایکسپورٹ اس کی بہت کم تھی. تو اس کو ٹھیک اوور نائٹ تو نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جو کچھ تمام انڈیکیٹر صحیح لائن پہ تو چل رہے تھے. اب تمام انڈیکیٹر کو صحیح لائن پہ چلتے ہوئے یہ انہوں نے جو سروے تھا انہوں نے خود سائن کر کے بھیجا نا.
وہ تو کوئی ہم نے سائن کر کے نہیں بھیجا، کیونکہ جون میں تو گورنمنٹ بجٹ یا مئی میں چینج ہو چکی تھی. تو یہ تو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ جو جی ڈی پی گروتھ تھی 5.94 یعنی 6% تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% سے گرو کر رہی تھی بھائی صاحب. ابھی جو ہے نا وہ 2-2.5% پہ. اچھا پچھلے سال ایکسپورٹ نے 20% گروتھ کی ہے. ابھی جو فرسٹ کوارٹر ہے آپ کی، آپ نے 5% سے بھی گرو نہیں کیا آپ کی ایکسپورٹ نے. امپورٹ تو ویسے ہم نے بہت کم کی ہے، چلے اس میں ہم نے کوشش بھی کی ہے، لیکن اس امپورٹ کے جو نقصانات آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیا آ رہے ہیں. تمام فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، را صحیح مٹیریل ہے نہیں سر. آ رہے ہیں. اچھا مجھے سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کی پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، کہ اس وقت جو کے پی کے اندر تنخواہوں کے لیے بھی جو پیسہ نہیں تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کے مطلب علم میں ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جتنے بھی امپلائیز ہیں اور جتنے بھی پینشنئرز ہیں ان کو کے پی گورنمنٹ جو ہے اٹس انیبل ٹو گیو منی ٹو دیم؟ لیکن جی وہ فیڈرل گورنمنٹ جب بھی دوسری پارٹی کی ہوتی ہے اور وہ پروونشل گورنمنٹ ڈفرینٹ پارٹی کی ہے، تو فائنینشلی یہاں سے جو ان کے پروونشل شیئر کے پیسے جانے ہوتے ہیں وہ وقت پہ نہیں جاتے ہیں. ابھی چونکہ فلڈ آیا تھا 100 بلین جو ہے انہوں نے جب بجٹ پیش کیا تھا اپنا سرپلس بجٹ تھا، بٹ دا ایشو از کہ فلڈ آنے سے جو ہے وہ اپنا سرپلس بھی نہیں کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ ان کو جو یہاں سے جو مختلف شیئرز ملنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ ان کے ریلیز نہیں ہو رہے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شوکت ترین صاحب پہ ایک انہوں نے چلایا تھا، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ نے یہ چونکہ ہمارا جو فائنانس منسٹر کے پی کا ہے اس نے 3 مہینے تک مفتاح صاحب سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، رائٹنگ میں لیٹرز بھی بھیجے، لیکن وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. اور وہ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے فلڈ کے لیے بھی اپنے ملاقات کر کے جو کچھ پیسے ریلیز کرانے تھے، اور جو کے پی کے مختلف ایگریڈ اپان شیئر کے جو پیسے ہیں وہ ریلیز کرانے تھے. وہ جب اس طرح کی فیڈرل گورنمنٹ چیزیں روکتی ہے یا ان کو وقت پہ نہیں دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی فائنینشیل کرائسس گورنمنٹس کے لیے یہ کریٹ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جی، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر تو سیلاب ہے. سندھ کے لیے میں بالکل، سندھ کے لیے بھی میں اتنا ہی درد رکھتا ہوں اور بولتا ہوں، لیکن چلیں ان کی تو پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی گورنمنٹ ہے. بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ 3 لاکھ گھر جو ہے نا تباہ ہوئے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ملینز آف پیپل ڈسٹرب ہوئے ہیں. ٹوٹل ابھی تک جو خیمے وہاں گئے آپ کو پتا ہے کتنے؟ 44,000 خیمے گئے. ابھی ان کے پاس جو ان کی میڈیکل کی اور کچن کی جو کٹس گئی ہیں نا وہ 30,000 to 40,000 گئی ہیں. ٹوٹل جو فگرز میں نے ان کی این ڈی ایم اے سے لی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر میڈیسن کے اور ابھی وہاں پر جو ان کے سپریز جو مچھر کے یا مکھیاں جو جس قسم کی وہاں انسیکٹس پیدا ہو رہے ہیں وہ کوئی چیز وہاں نہیں جا رہی. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ حالانکہ یہ باپ پارٹی جو ہے اٹس پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتا دیں جی، آج مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کیا پاکستان کے لوگوں کو خدا کے لیے، جو لوگ اس وقت سڑک پہ ہیں، جو لوگ اس وقت گھر سے باہر ہیں، جن کے اوپر چھت نہیں، ابھی وہاں پہ ہارش ویدر ہے، تھوڑا ایریا گرم ہے، باقی ایریا ٹھنڈ ہے. اب یہ ٹھنڈ سے نمونیا سے اتنے لوگ مریں گے، اتنی کیجویلٹی ہوگی، اتنی بیماری ہوگی، لیکن نو باڈی از بادرڈ. وہاں پہ صرف چکر لگا دینے سے، فوٹو سیشن کرنے سے، بالکل آئی ایگری ود یو کہ بالکل فوٹو سیشن کرنے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مجھے جی قادر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ جو آج نیب کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ریلیف ملا، آج پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا، وہ پرانے قانون سے ہوا ہے. یہ جو این آر او کی بات کرتے ہیں کہ جی نیب کے قوانین کے اندر چینج کرنے کے بعد جو ہے مجھے ریلیف ملا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. آج سپریم کورٹ میں جو آپ لوگوں کی یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک دائر کی گئی ہے، وہاں پہ اپلیکیشن این آر او جو انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے نیب کے اندر، اس حوالے سے مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ قانون جو ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ درست کی گئی ہے، یا واقعی میں ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے؟ اور اس میں کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کوئی بینیفٹ ہوا ہے اس ترمیم سے؟ جی یہ تو ہماری پارٹی کا ایک متفقہ جو ہمارے چیئرمین کا ایک ڈیسیژن ہے کہ وہ اس ترمیم سے اور اس امینڈمنٹ سے ایگریڈ نہیں ہے. اور
جس کی انہوں نے رائٹنگ میں سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے. ویئرز سپریم کورٹ اور کورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسمبلی اور اسمبلیاں کوئی قانون بناتی ہیں تو وہ میجورٹی سے پاس ہوتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ تو ایک سپریم کورٹ میں جو کہ چیز ہے اور وہاں اعلیٰ عدلیہ ہے, دے ول ڈیسائیڈ اٹ. لیکن ہماری پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ جی اس میں یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس طرح سے لوگ جو ہے تو ڈو یو تھنک کہ کوئی پی ٹی آئی کو بھی کوئی بینیفٹ ملا اس سے؟ مطلب ایسے کیسز تھے جو سالہ سال سے چل رہے تھے جن کی کوئی مطلب پروگریس نہیں ہو رہی تھی. ہاں ظاہر ہے اس میں کوئی لوگوں کو اگر اس میں کوئی اس قانون کے تحت سب لوگوں کو انہوں نے کیسز واپس بھیجے ہیں تو اس میں جن کے بھی نام ہوں گے وہ مطلب وہ کیسز ہی اوور آل انہوں نے واپس بھیجے. دوسرا پلوشا صاحبہ نے ایک بل پیش کیا ہے کہ 62(1)(f) جو ہے اس کو یعنی ختم کیا جائے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے فیصل وارڈا صاحب جو تھے وہ پہلے سینیٹر MNA تھے, پھر سینیٹر بنے, اور ان کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو ہے وہ کیس بھی چل رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں میں انڈیویجولی اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ اس قسم کے جو بھی بلز آتے ہیں اس پہ پارٹی ڈسکشن کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرتی ہے. انڈیویجول کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. ہماری پارٹی میں جو مینلی تو ظاہر ہے چیئرمین ول ڈیسائیڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر عبدالقادر صاحب, چیئرمین آپ کا قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم سینیٹ آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک شارٹ بریک لے دیں, واپس آ کے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں مزید گفتگو کریں گے. یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک, واپس آ کے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میں نے وہ جو ریلیف ہے وہ میں نے عوام کو پاس آن کی ہے, ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنے دیا. مفتاح صاحب شاید اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہوں گے, میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. تو یہ فکر نہ کریں, مفتاح صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا ہے. یہ بری بات ہے کہ ہم پبلک میں جا کر مجھے فون کر کے پوچھتے ان کو بتا دیتا. دیکھیں ہمیں عوام کی تکلیفوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فائنانس منسٹری کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اس وقت حکومت کی جو ٹیم ہے, معاشی اور مالی ٹیم ہے, اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مکس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے جو پیٹرولیم پرائسز کو کم کیا اس میں مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی IMF کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ اس کی وائلیشن ہوگی اور اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. آج دوبارہ سے جب اسحاق ڈار صاحب سے میڈیا کے لوگوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں اب چونکہ فائنانس منسٹر ہوں تو میں ڈیل کروں گا IMF کے ساتھ, کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ چینج آئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک معاشی ٹیم کے اندر وہ کس حد تک ملک کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ پاشا صاحب, سابق وزیر خزانہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈو یو تھنک کہ جو پالیسیز لے کے چل رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب انہی کو لے کے آگے چلیں گے, یا وہ ظاہر ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر خزانہ بنے ہیں تو وہ چینجز لائیں گے پالیسیز کے اندر, کچھ لوگوں کو ریلیف؟ بیکاز سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے ملک کے اندر وہ لوگوں کو مہنگائی کا چیلنج ہے. تو خاص کر فوڈ کے جو آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی آپ کو ریلیف دکھائی دے رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ PDM کی حکومت آئی تھی اس وقت IMF کا پروگرام جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ فروری کے 28 تاریخ کو جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے کوئی سبسڈیز وغیرہ بھی اناؤنس کر دیے تھے جو کہ پروگرام کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا اس سے بالکل جیسے کہتے ہیں مختلف تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے محنت کی اور بڑے مشکل سے بہت سے اقدامات انہوں نے آہستہ آہستہ لیے جس میں یقیناً ساری حکومت کے سپورٹ انہیں حاصل تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ IMF کے پروگرام کو واپس اپنے راستے پر لے آئے. دیکھیے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ مل ملا کے مشکل سے $8 ارب ہیں, جو کہ مشکل سے
1.2 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। एक सेफ लेवल जो होता है वो 3 महीने का होता है। इस वक्त हमें IMF प्रोग्राम की यकीनन बहुत सख्त जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब और उनकी टीम ने माशाल्लाह अच्छा काम किया, प्रोग्राम को वापस ले आए और कुछ उनको इंस्टॉलमेंट भी लोन का मिला। अब उसके बाद में ये तो एक सियासी डिसीजन होते हैं। पॉइंट इज कि इन मुश्किल हालात में जब हमारा सालाना जो बाहर से पैसों की रिक्वायरमेंट तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर तक जा सकती है और रिजर्व सिर्फ 8 अरब डॉलर हैं, तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि IMF के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है उसको इस वक्त कायम रखे, और आने वाले दिनों में जब IMF के साथ रीनेगोशिएशन होगी, इसलिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीनन ये बात कहा है कि फ्लड्स की वजह से हम तब्दीली ला सकते हैं, प्रोग्राम को कुछ कम सख्त कर सकते हैं, बट वो होने के बाद आप तब्दीली लाएं। इस वक्त हुआ ये है शायद कि पेट्रोलियम प्राइसिंग में डिविएशन हुई है और इसलिए शायद वो परेशान थे जो हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब। तो ये जो डॉलर का मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? इसहाक डार साहब ने कहा है कि एक्चुअल इसकी वैल्यू जो रुपये की है वो 200 से कम में जो है वो $1 होना चाहिए, और ये आर्टिफिशियल है सारा कुछ, और मार्केट के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इस सारी की सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने डॉलर की कीमत जो है उसको ऊपर ले गए। सो डू यू थिंक कि डार साहब के आने के बाद हमने देखा है कि डॉलर की जो प्राइस है उसमें कमी भी आई है, रुपये थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, तो आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि रुपया जो है उसकी कदर में मजबूती आएगी और डेफिनेटली उससे हमारी जितनी भी महंगाई है उसमें कंट्रोल करने में कोई मदद मिल सकती है? दरअसल बात यह है कि आप देखिए पिछले कुछ महीने से हमारे रुपए की कदर में काफी तब्दीली आती रही। कुछ अरसा तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कहते हैं आसमान तक पहुंच जाएगा रुपया, और 240 तक पहुंच गया, फिर गिरा 217 पे आ गया, फिर बढ़ के 200 तकरीबन 38 तक पहुंच के अब 200 तकरीबन 26 या 27 तक है। तो इसमें काफी वेरिएशंस आती रही हैं पिछले कुछ हफ्ते। सही। सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने तिजारती खसारे को अपने कंट्रोल में रखना है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग IMF के साथ है वो ये कि पिछले साल जो करंट अकाउंट या तिजारती खसारा जो 17.4 अरब डॉलर था, हमें इस साल इक़दामात लेकर उसे तकरीबन आधा करना है, यानी कि 9.3 अरब डॉलर तक बहुत तेजी से गिराना है। इसके लिए हमारे पास 2-3 ही हथियार हैं। एक हमारे पास सूद का लेवल है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है रुपए की कदर है, और तीसरे कुछ ट्रेड पॉलिसीज हैं। उस लिहाज से हमें ये देखना है कि इस कमी को हासिल करने के लिए हमें किस हद तक ये 3 हथियार इस्तेमाल करने हैं। मैं ये समझता हूं कि 240 भी जरा ज्यादा था, मगर ये कहना कि 200 के नीचे होगा ये भी कुछ जरा ज्यादा है कहने की बात है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके बीच में एक मुनासिब रेट होगा। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है, डू यू थिंक कि हम मजीद नीचे लेकर जा सकते हैं? जैसे वो कह रहे थे कि जी PDL जो है यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक ख़ास उसकी शरह हमने एग्री की हुई है उसके साथ IMF के साथ, और उसको हम कम नहीं कर सकते, बट नेचुरली पॉलिटिकल कंसिडरेशन होंगी इस गवर्नमेंट की। इसहाक डार साहब को जब लाया गया है तो डेफिनेटली वो सियासी उनके अंदर कुछ ना कुछ वो अंसर उसके अंदर शामिल होगा। सो डू यू थिंक कि इंटरनेशनली अगर प्राइस नीचे जाती है और तकरीबन 87-88 बताया जाता है कि डॉलर का जो है पर बैरल है इंटरनेशनली, तो हम हुकूमत हमारी रिलीफ दे सकती है मजीद? बात दरअसल ये है कि आपने जो IMF के साथ तय किया है कि जनवरी तक मोटर स्पिरिट में पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा, ठीक, और अप्रैल तक
हाई स्पीड डीजल भी 50 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। इस वक्त चूंकि IMF से नई बातें नहीं हुई हैं और प्रोग्राम में जो तब्दीली आनी है वो अभी तक तय नहीं हुआ है, इंडिकेशन जरूर दिया है, मगर आज आपने देखा होगा कि IMF के जो पाकिस्तान में रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं खातून, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर ही कायम रहे। आगे चल के जब बात होगी और हमें पता चल जाएगा कि फ्लड्स की वजह से कितना नुकसान हुआ है, तो फिर हम तब्दीली लाने की कोशिश जरूर करेंगे और सॉफन करेंगे कुछ कंडीशंस। मगर इस वक्त उन्होंने कहा है कि आपको वही करना है जो एग्रीमेंट में मौजूद है, जो लिख के लेटर ऑफ इंटेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक ने दिया है। तो लिहाजा इस वक्त तो मुश्किल है कि आप और कीमतों में कमी लाएं, और दूसरी तरफ आपको तो पता है कि ओपेक जो है वो कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा, तकरीबन मेरा ख्याल यह है कि काफी कमी लाएंगे अपनी सप्लाईज में, और उसके नतीजे में फिर से जो कीमत है आपकी पेट्रोल की और क्रूड ऑयल की, वो बढ़ के शायद 95 और $100 के बीच चले जाए। तो इस वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि नुमाया तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी और आएगी, ये उस वक्त ही हो सकता है जब आप IMF के प्रोग्राम से हट जाएंगे। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। नाज़रीन हमारे साथ थे, उनकी जो इस वक्त माशी जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से वो अपना ओपिनियन जो है वो दे रहे थे। मुश्किलात हैं और आने वाले वक्त में भी ये मुश्किलात जो हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।